بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جیسا کہ میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا آن لائن کلاسز کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، تو آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے نئے موضوع کا جو آغاز کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو نیا موضوع ہے وہ حصہ غزل میں ہماری آخری غزل جو احمد ندیم قاسمی صاحب کی لکھی ہوئی ہے وہ ہے۔ تو احمد ندیم قاسمی صاحب کی غزل کو جو ہے وہ پڑھنے سے پہلے ان کی شخصیت کے تعارف کی بات کرتے ہیں۔ تو تعارف میں سب سے پہلے جو ضروری بات ہوتی ہے وہ دور حیات ہوتا ہے، اور دور حیات میں کیا چیز ہے کہ وہ کب پیدا ہوئے اور کب وصال فرما گئے۔ تو اگر اس حوالے سے بات کریں تو ان کا دور حیات جو ہے وہ 1916 سے لے کر 2006 تک کا ہے، یعنی 1916 میں جو ہے وہ خوشاب کے ایک گاؤں انگا نامی گاؤں تھا، اس میں پیدا ہوئے، اور 2006 کو جو ہے وہ وصال فرما گئے۔ ان کا اصل نام جو ہے وہ احمد شاہ تھا۔ قاسمی جو ہے وہ تخلص کرتے تھے، اور احمد ندیم قاسمی صاحب کی شخصیت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ان کی شخصیت ایک ہمہ گیر شخصیت تھی۔ ہمہ گیر شخصیت کیوں تھی؟ کیونکہ وہ شخصیت ایک ہی تھی، انسان ایک ہی تھے، لیکن ان کی انسانیت کے یا شخصیت کے پہلو جو تھے وہ نمایاں طور پر مختلف تھے، کئی قسم کے تھے۔ اب وہ کئی قسم کے پہلو ہمیں کس طرح سے نظر آتے ہیں؟ وہ یوں نظر آتے ہیں کہ احمد ندیم قاسمی صاحب ایک ہی وقت میں جو ہے وہ افسانہ نویس بھی تھے، اچھے نقاد بھی تھے، اور کالم نگار بھی تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ منشی پریم چند کے بعد اگر آپ کو کوئی نامور لکھاری نظر آتا ہے، دیہات کی جو ہے وہ نمائندگی کرنے والا، یا دیہات کشی اور زندگی کے مسائل کو پیش کرنے والا، تو وہ منشی پریم چند کے بعد ہمیں جو ہے وہ احمد ندیم قاسمی صاحب کی علمی و ادبی خدمات میں یا علمی و ادبی تخلیقات میں جو ہے وہ ہمیں یہ پہلو واضح طور پر نظر آتا ہے۔ اور احمد ندیم قاسمی صاحب کی انہی علمی و ادبی خدمات پر جو ہے وہ ان کو آدم جی ایوارڈ بھی ملا، اور اس کے بعد ان کو ایک ایوارڈ ملا تھا پرائڈ آف پرفارمنس کا، اور اسی طرح جو ہے وہ ان کو ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا تھا۔ اس کے بعد احمد ندیم قاسمی صاحب کی ملازمت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ شعبہ آبکاری میں سب انسپیکٹر کے عہدے پر فائز تھے، لیکن ان کی طبیعت نے ان کا جو ہے ساتھ نہ دیا، یا ان کے مزاج نے ان کا ساتھ نہ دیا، اور یہ وہ اس ملازمت کو جو چھوڑ کر اپنا علمی و ادبی کام جو ہے وہ اس کو انہوں نے بڑھایا، اس کو ترجیح دی، اور اس کی طرف جو ہے وہ انہوں نے اپنا رجحان جو ہے وہ بڑھایا۔ اب اس میں کیا ہے کہ احمد ندیم قاسمی صاحب جو تھے یہ ایک ہی نظریے کے قائل تھے، اور وہ نظریہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ احمد ندیم قاسمی صاحب جو ہیں وہ ادب برائے زندگی کے قائل تھے، یعنی کہ یہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے، اس بات کو جانتے تھے کہ ادب وہ ہے جو صرف اور صرف ادب برائے ادب تک ہی نہ رہے، بلکہ ادب برائے زندگی ہو، یعنی کہ جو زندگی کی ترجمانی کرنے والا ہے یہ اس ادب کے قائل تھے، یا اس ادب کی طرف مائل تھے جس ادب میں جو ہے وہ ہمیں معاشرے کی یا سماج کی عکاسی یا ترجمانی ملے۔ تو بالکل احمد ندیم قاسمی صاحب کے اگر کلام کی بات کی جائے، ان کی علمی و ادبی تخلیقات کی خدمات کی بات کی جائے، تو ہمیں ان کا یہی نظریہ جو ہے وہ ان میں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ وہ صرف اور صرف باتوں تک ہی اس نظریے کے قائل نہیں تھے، بلکہ عملی طور پر بھی جو ہے وہ ہمیں یہ پہلو ان کی تخلیقات میں نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے سلیبس میں ہی ان کا جو ایک نثر میں کلام ہے، ان کی نثر میں ایک جو ہے وہ ہمارے پاس حصہ موجود ہے سفارش کے حوالے سے۔ اب سفارش میں کیا ہے؟ سفارش جو ہمارے پاس موضوع ہے، نثر ہے، تو اس میں سارے کی ساری ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقتوں کو بیان کیا ہے، معاشرے کی یا سماج کی جو لوگوں کی منافقت ہے وہ بیان کی ہے۔ تو اسی طرح ان کی شاعری میں بھی ہمیں جو ہے وہ یہی رنگ نظر آتا ہے، اور اسی نظریے کو انہوں نے آگے بڑھانے کے لیے اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے رسالے تھے جی۔ پھول ایک رسالہ تھا، اس کے بعد تہذیب نسواں کے نام سے ایک رسالہ تھا، اور ادب لطیف جو ادب میں بہت اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے اور اب بھی موجود ہے، اور آج بھی جو ہے وہ ادب میں ادب لطیف جو رسالہ ہے اس کا ایک نام اور مقام ہے۔ تو ادب لطیف ان رسائل کی جو ہے وہ انہوں نے ترجمانی کی، ان رسائل میں جو ہے وہ انہوں نے کام کیا، اور اپنی علمی و ادبی خدمات جو ہیں وہ
ان میں انہوں نے بیان کی یا پیش کی۔ اس کے بعد احمد ندیم کاشمی صاحب بالکل جس طرح فیض احمد فیض یا ہمارے جو ترقی پسند شاعر ہیں یا جدید شاعر جنہوں نے مطلب کہ انسانیت کے لیے یا کسان کے لیے یا مزدور کے لیے غریب عوام کی حمایت کے لیے لکھا، تو ان میں جو ہے وہ احمد ندیم کاشمی صاحب کا بھی جو ہے وہ شمار ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جی احمد ندیم کاشمی صاحب کی شاعری کی خصوصیات پہ ہم بات کریں گے کہ ان کی شاعری کی خصوصیات کیا ہیں۔ تو ان کی شاعری کی خصوصیات میں سب سے پہلی اور بنیادی صفت یہی ہے کہ انہوں نے دیہاتی منظر کشی کی ہے، یعنی کہ دیہات کا جتنا بھی منظر ہے، جو نظارہ ہے، دیہات کی جو زندگی ہے، وہاں کا رہن سہن ہے، تہذیب ہے اور لوگوں کا مخلص پن ہے، سادگی ہے، عاجزی ہے، ان ساری چیزوں کو انہوں نے بیان کیا۔ اس کے بعد انہوں نے زندگی کے مسائل، یہ ان کی شاعری کی سب سے بڑی اور دوسری خوبی ہے کہ زندگی کے مسائل پہ انہوں نے لکھا ہے۔ زندگی میں جس قدر جو مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں، جو مسائل ہیں، انہوں نے اس پہ لکھا۔ پھر غریب لوگوں کی حمایت ملتی ہے ہمیں ان کی شاعری میں۔ اب غریب لوگوں کی حمایت کیسے ملتی ہے کہ احمد ندیم کاشمی صاحب جو تھے یہ غریب لوگوں کی مدد کرنے والے تھے، ان کے لیے سرمایہ دار لوگوں کے لیے، سرمایہ دار لوگوں سے جو ہے وہ حکام بالا سے جو ہے یہ لڑنے والے تھے اور غریبوں کی حمایت میں ان کے خلاف آواز اٹھانے والے تھے۔ اسی طرح اب ان کی شاعری میں ہمیں دوسری چیز نظر آتی ہے ترقی پسند۔ ترقی پسند بھی یہی بات ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ حق اور سچ پر بات کرنے والے تھے اور حق اور سچ کا ساتھ دینے والے تھے، اور جتنے بھی ہمارے پاس سرمایہ دارانہ نظام سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، حکام بالا ہیں، حکمران ہیں، تو یہ ان کے خلاف غریب کے حق میں آواز اٹھانے والے تھے اور ان کے خلاف جو ہے وہ لڑنے والے تھے۔ یہ ان کی پیروی کرنے والے جو ہیں وہ نہیں تھے یا ان کی تقلید کرنے والے نہیں تھے، بلکہ ان کے سامنے جو ہے وہ ان کی مخالفت میں ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے تھے۔ اس کے بعد احمد ندیم کاشمی صاحب کی جو شاعری کی خصوصیات ہیں اس میں ایک خصوصیت یہ ہے جو ان کی شخصیت کو اور ان کی شاعری کو جو ہے وہ ادب میں اہم مقام جو ہے وہ دلاتی ہے، وہ ہے جی ادب برائے زندگی۔ احمد ندیم کاشمی صاحب ادب برائے زندگی کے قائل تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل ادب یا اصل تحریر یا اصل کلام جو ہے وہ کلام ہے جس میں جو ہے وہ ہم اپنے معاشرے کی یا اپنے سماج کی زندگی کی جو ہے وہ ہم ترجمانی کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اسی نظریے کے قائل تھے کہ ادب اور سماج جو ہے وہ ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، ان کا آپس میں گہرا ربط ہے۔ اگر ہم سماج کے بغیر یا معاشرے کے بغیر کچھ لکھنا چاہیں یا تخلیق کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے، اور اسی طرح اگر ہم کہیں کہ کوئی معاشرہ جو ہے وہ لٹریچر سے یا ادب سے ہٹ کر ہم بیان کر سکتے ہیں تو ہم پھر بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ ادب اور جو معاشرہ ہے ان دونوں کا آپس میں گہرا ربط ہے۔ اگر ایک جسم ہے تو دوسرا اس کی جان ہے، اگر ایک دل ہے تو دوسرا اس کی دھڑکن ہے۔ اس لیے ان دونوں کو اگر ہم ایک دوسرے کے بغیر ثابت کرنا چاہے تو ہم ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ لازم و ملزوم ہیں۔ تو اب جی ہم ان کی غزل کا جو ہے وہ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، جس میں شعر نمبر 1 اب آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے موجود بھی ہے۔ اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے، اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے، شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائے۔ اب اس کی مفہوم کی بات کریں، دیکھیں کہ اب کوئی ایسا معجزہ دکھایا جائے کہ شام کے بعد بھی سورج غروب نہ ہو۔ اب اس میں کیا ہے؟ ایک اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو، اپنے لوگوں کو احمد ندیم کاشمی صاحب نے جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن کیا ہے کہ یہی انسان کی جو ترقی ہے، جدت کی جو ترقی ہے، جو سائنس کی بڑھتی ہوئی ترقی ہے، آج اسی ترقی نے جو ہے وہ ہمیں انسانوں کو اور اس دنیا کو شب و روز جو ہے وہ ہم نئی نئی ترقی کر رہے ہیں، نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ دریافت کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ سارے کا سارا جو ہے وہ سائنس کی بدولت ہے، نئے علم کی بدولت ہے، جس نے ہمیں جو ہے وہ آج ثریا کی سرحدوں کو چھوڑ دیا ہم نے، جس کی وجہ سے
ہم کیوں چھوڑ رہے ہیں کہ ہم اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ آج انسان جو ہے وہ ترقی کرتا کرتا اس قدر ترقی کر چکا ہے کہ وہی انسان اور وہی لوگ اور وہی سوچ وہی علم ہے، لیکن تحقیق کرنے کے بعد جو ہے وہ مسلسل جد و جہد اور اس کی تحقیق کرنے کے بعد آج انسان جو ہے وہ اس منزل پہ آ چکا ہے کہ اس نے سیٹلائٹس کے ذریعے جو ہے وہ اپنی جو کمندیں ہیں وہ چاند پر پھینک دی ہیں۔ اس کے بعد یہی انسان ہے جس نے ریت سے کمپیوٹر ایجاد کر دیا۔ اسی طرح پھر یہ روبوٹ ہیں اور سائنس کی دوسری ٹیکنیکلی جو چیزیں ہیں، ہمارے پاس مشینری ہے، جدید آلات ہیں، تو یہ سارے کا سارا سائنس کی بدولت ہے، یہ انسانی ترقی کا اشارہ ہے، یہ ہمارے پاس معجزے ہیں۔ تو احمد ندیم قاسمی صاحب نے بھی کہا کہ اب بھی کوئی ہمیں ایک جو ہے وہ نیا معجزہ دکھانا چاہیے، اور وہ ایسے ہو کہ پھر اس کی روشنی یا پھر اس کی تابناکی جو ہے وہ اس قدر ہو کہ پھر سورج بھی جو ہے وہ غروب نہ ہو، سورج غروب نہ ہو، یعنی کہ اشارہ دیا ہے کہ جس طرح سورج روشنی بکھیرتا ہے اور جب تک وہ غروب نہیں ہوتا تو اس کی روشنی رہتی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو اب بھی ایسے ہی ترقی کرنی چاہیے۔ انسان مسلسل ترقی کر رہا ہے اور کر سکتا ہے، تو پھر ہمیں بھی اسی نظریے پہ رہنا چاہیے کہ ہم اپنے ترقی کے لیے جو ہے وہ اپنی قسمتوں کو سنوارنے کے لیے جو ہے وہ کام کریں، نہ کہ کسی کی تقلید اور پیروی میں لگے رہیں، بلکہ خود سے تحقیق کریں، خود سے جو ہے وہ اپنی محنت سے یا اپنی مددات کے تحت جو ہے وہ اپنی زندگی کا جو ہر کام ہے اس کو لائحہ عمل تک پہنچائیں۔ بالکل اسی طرح انسان کی ترقی سے جو ہے وہ دوسرے لوگ جو ہیں، دوسری قومیں جو ہیں وہ انسان کی ترقی کی وجہ سے ہی پریشان ہوتی ہیں۔ تو اقبال نے کہا تھا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مے کامل نہ بن جائے۔ اس کے بعد اسی طرح دیکھیں کہ اب اقبال کا بھی نظریہ اس میں یہی ہے کہ آدم خاکی سے، یعنی کہ اس خاکی پیکر سے بنے ہوئے انسان کے اگر عروج کو دیکھا جائے تو انجم یا ستارے بھی جو ہیں وہ اس سے سہم جاتے ہیں، کہ یہ انسان جو ہے وہ اب ایک ستارہ بن کر یا ایک سیارہ بن کر جو ہے وہ مائع کامل یعنی کہ نہ بن جائے، یہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک ایسا ستارہ نہ بن جائے کہ یہ ہم سے بھی زیادہ روشنی بکھیرنے والا ہو جائے۔ اسی طرح تاریخ بستیوں کے مکیں حوصلہ رکھیں، تاریخ بستیوں کے مکیں حوصلہ رکھیں، سورج کو اپنے ساتھ لیے آ رہے ہیں ہم۔ یعنی کہ انسان کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو لوگ ابھی ترقی نہیں کر رہے یا ترقی کے راستے پر گامزن نہیں ہوئے تو وہ حوصلہ رکھیں، کیونکہ ہم اب سورج کو اپنے ساتھ لیے آ رہے ہیں۔ اب ہم ترقی کے راستوں کو یا ترقی کے راستے پر چلنے کے لیے جو ہے وہ نئی نئی تدبیریں لیے ہم جو ہے وہ آ رہے ہیں، اور ہم ایسی بستیوں جس میں ایسے لوگ جو ابھی تک ترقی کے راستے سے دور ہیں، اب ہم جو ہے وہ ان کو ترقی کے راستے پر لانے کے لیے آ رہے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ ہم اندھیروں سے نکال کر، تاریک بستیوں سے نکال کر اجالے کی طرف جو ہے وہ لے آئیں گے۔ اسی طرح شعر نمبر 2، نئے انسان سے تعارف جو ہوا تو بولا، میں ہوں سقراط مجھے زہر پلایا جائے۔ یعنی اس میں مفہوم کیا ہے؟ عصر حاضر کے انسان سے تعارف ہوا تو کہنے لگا میں زمانہ حال کا سقراط ہوں، لہٰذا مجھے زہر پلایا جائے۔ اب اس میں کیا ہے؟ زمانہ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو دو زمانے تھے، ایک زمانہ گزر گیا اور ایک جو اب موجود ہے، اور اس کے بعد جو ایک نیا یا آگے والا جو نیا آنے والا زمانہ ہے اس کی بات ہے۔ اب اس میں دو زمانوں کی بات ہوئی ہے، ایک وہ جو گزر گیا جس میں انہوں نے سقراط کی مثال دی، اب انہوں نے سقراط کو جو ہے وہ بطور تلمیح استعمال کیا، ایک اشارے کے طور پر بیان کیا ہے کہ جو ہے جب میں نئے انسان کو دیکھتا ہوں یا نئے انسان کا تعارف کرتا ہوں، اس کی زندگی کو، اس کے لائحہ عمل کو دیکھتا ہوں، تو پھر مجھے جو ہے وہ زمانہ قدیم کے لوگ جو ہیں، جو عظیم رہنما تھے، جو محنت کرنے والے تھے، جو حق اور سچ کا جو ہے وہ ساتھ دینے والے تھے، پھر مجھے ان لوگوں کی یاد ستانے لگتی ہے کہ آج کا یہ جو نئے دور کا جو مسلمان ہے یا نئے دور کا جو نوجوان ہے، پھر وہ اپنے دوسرے جو زمانہ قدیم سے تعلق رکھنے والے جو دوست ہیں، جو ہمارے لوگ ہیں، وہ ان کی طرح کیوں نہیں اپنی زندگی کو جو ہے وہ گزارتا۔ اب اس میں
سقراط کا کیا تھا؟ سقراط کی طرف یہی اشارہ ہے کہ سقراط ہے مجھے زہر پلایا جائے۔ سقراط کو زہر کیوں پلایا گیا تھا؟ کہ سقراط ہمیشہ سے ہی اس نے اپنے نوجوانوں کو جو ہے وہ علم اور ادب کی جو نئی نئی تحقیقات ہے ان سے آشنا کروایا تھا۔ اس نے علم و ادب کی جو گفتگو تھی، علم و ادب کے جو دلائل تھے، حق اور صداقت کی جو بات تھی، اس سے اپنے جو ہے وہ نوجوانوں کو مخاطب کیا تھا اور ان اپنے نوجوانوں کو جو ہے وہ اس لائحہ عمل پر چلنے کی تلقین کی تھی، جس کے بدلے میں جتنے بھی وہ دیوتاؤں کو ماننے والے تھے، دیوتاؤں کی پجاری تھے، دیوتاؤں کی جو پیروی کرنے والے تھے، ان کی عبادت کرنے والے جو لوگ تھے، وہ کیا کرنے لگے؟ انہوں نے جو ہے وہ جب سقراط کے اس عمل کو دیکھا تو انہوں نے سقراط کو جو ہے وہ سزائیں دینا شروع کر دیں، سقراط کو مارنے کے لیے جو ہے وہ تدبیریں جو ہیں وہ ڈھونڈنا شروع کر دیں، اور وہ رستے تلاش کرنا شروع کر دی انہوں نے کہ سقراط کو کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ ختم کیا جائے، کیونکہ یہ ہمارے نوجوانوں کو جو ہے وہ حق اور سچ کے درس دیتا ہے۔ تو ایسا ہوا تو پھر ان کو تو صحیح اور غلط کی اور حق اور سچ کی جو ہے وہ تمیز ہو جائے گی، پھر یہ ہمارے بنائے ہوئے راستے پر نہیں چلیں گے، ہماری تقلید نہیں کریں گے۔ اور اسی تقلید سے روکنے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے سقراط کو جو ہے وہ زہر کا پیالہ جو ہے وہ پیش کیا، اور سقراط کو زہر کا پیالہ جو ہے وہ پلا دیا، اور سقراط جو ہے وہ اسی زہر کو پینے کے بعد جو تھا وہ اس دنیا فانی سے جو ہے وہ رخصت ہو گیا تھا۔ اب اس کے بعد اس میں حوالے کی اگر بات کریں تو آپ شعر سماعت فرمائیں کہ اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں، اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں، ورنہ سقراط مر گیا ہوتا۔ یعنی کہ اب اس میں بھی وہی بات ہے کہ اگر جو انہوں نے سقراط کو مارنا چاہا تھا اور انہوں نے سقراط کو مارنے کے لیے زہر دی تھی، پیالے میں زہر پیش کی، زہر پلائی سقراط کو کہ سقراط مر جائے، اب سقراط نہیں مرا۔ کیوں نہیں مرا؟ اب سقراط جو تھا وہ جسمانی طور پر جو اس کا وجود تھا وہ تو ختم ہو گیا، وہ مر گیا، اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا، لیکن روحانی طور پر اگر ہم دیکھیں تو سقراط کا نام آج بھی زندہ ہے۔ تو اسی پہ شاعر نے بڑا خوبصورت منظر پیش کیا ہے کہ جو لوگ سقراط کو مارنا چاہتے تھے، کہ سقراط کا جو نظریہ ہے، سقراط کی جو سوچ ہے، جو اس کا خیال ہے، جو اس کی مطلب کہ تہذیب کے حوالے سے، جو تہذیب میں اس کی جو رہن سہن میں اس کی جو درس و تدریس کی باتیں تھیں، جو اس نے اپنے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کی، جس طرح اقبال نے بھی یہی نظریہ پیش کیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ لوگ سقراط کو مارنا چاہتے تھے اور انہوں نے اس مقصد میں جو ہے وہ کامیابی بھی حاصل کی اور سقراط کو زہر پلائی اور سقراط کو جو ہے وہ مار دیا، لیکن وہ سقراط کو مار نہیں سکے۔ کیوں نہیں مار سکے؟ کہ سقراط کی وہی سوچ، وہی خیال اور وہی نظریہ آج بھی جو ہے وہ زندہ ہے، آج بھی سقراط کا نام زندہ ہے، اور جب سقراط کا نام آج بھی زندہ ہے تو اس کا مقصد کہ وہ لوگ اپنے مقصد میں یا اپنے کام میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئے، وہ سقراط کے نام کو، اس کے فلسفے کو اور اس کے تصور کو جو ختم کرنا چاہتے تھے وہ نہیں ختم کر سکے۔ کیوں نہیں کر سکے؟ کہ سقراط جو ہے وہ آج بھی زندہ ہے، اس کا نام آج بھی ادب میں زندہ ہے۔ اسی طرح دوسرے شاعر نے بھی خوبصورت انداز میں کہا کہ 100 بار زمانے نے مجھے زہر دیا ہے، 100 بار زمانے نے مجھے زہر دیا ہے، 100 بار میں سچ بول کے سقراط بنا ہوں، 100 بار سچ بول کے سقراط بنا ہوں۔ اب اس میں دیکھیں کہ 100 بار سچ بول کے سقراط کیسے بناؤں؟ کہ سقراط وہی انسان ہو سکتا ہے جو ہمیشہ سے جو ہے وہ سچ بولے یا حق اور سچ کی بات کرے، صداقت کے راستے پر چلے۔ مجھے اب حق اور سچ پر چلنے والوں کو یا صداقت کا ساتھ دینے والے کو زمانے والے کیا کرتے ہیں، یا حکام بالا کیا کرتے ہیں، حکمران کیا کرتے ہیں؟ جو لوگ بھی ایسی سوچ یا ایسا نظریہ یا ایسا خیال رکھتے ہیں وہ ان لوگوں کو جو ہے وہ اذیتیں پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ قتل و غارت تک کہا جاتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے کی اب جو ہے وہ ایک روایت بن چکی ہے کہ حق اور سچ کی یا صداقت کی بات کرنے والے کو یا غریب لوگوں کی حمایت کرنے والوں کو جو ہے وہ پس پردہ ڈال دیا جاتا ہے، انہیں ختم کرنے کی تدبیریں سوچی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پہ بھی ہوا کہ 100 بار زمانے نے مجھے زہر دیا، 100 بار زمانے نے مجھے جو ہے وہ مارنے کی کوشش کی ہے، 100 بار میں سچ بول کے سقراط بنو، لیکن میں سچ بول کے سقراط بنو۔ اب اس میں سقراط کی جو تلمیح کے طور پر بات کی گئی ہے، سقراط کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس طرح سقراط کو لوگوں نے مارنے کی کوشش کی
اور آخر کار جو ہے وہ سقراط کو مار تو دیا زہر پلا کے، لیکن سقراط نے کیا کیا، وہ حق اور سچ اور صداقت کے راستے سے جو تھا وہ نہیں ہٹا۔ اور وہ کیوں نہیں ہٹا؟ کیونکہ اس کی زندگی کا مقصد ہی صرف یہی تھا کہ وہ لوگوں کی جو ہے وہ خدمت کر سکے اور غریب و عوام کی جو ہے وہ حمایت کر سکے، اور وہ حمایت کرتا رہا۔ لوگوں نے اسے مار دیا، لیکن اللہ نے اسے جو ہے وہ آج بھی زندہ رکھا ہے، اور آنے والے زمانے میں بھی تا حیات جو ہے وہ اپنی زندگی پائے گا اور وہ زندہ رہے گا، اور اس کا نام جو ہے وہ زندہ رہے گا۔ اسی طرح جی شعر نمبر 3 دیکھیں، موت سے کس کو مفر ہے مگر انسانوں کو، موت سے کس کو مفر ہے مگر انسانوں کو، پہلے جینے کا سلیقہ تو سکھایا جائے۔ اب اس میں جی مفہوم دیکھیں، ہر انسان کا مرنا برحق ہے، مگر اسے آداب زندگی تو سکھائے جائیں تاکہ جب تک جیتا ہے سکون سے رہے اور رہنے دے۔ اب اس میں کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو زندگی ایک تحفے کے طور پر دی گئی ہے، اسے ایک انعام کے طور پر زندگی دی گئی ہے، تو جب تک وہ زندہ ہے وہ خود بھی سکون سے اپنی زندگی گزارے اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ سکون سے اپنی زندگی گزارنے دے، کیونکہ مرنا جو ہے وہ برحق ہے۔ جو انسان اس کائنات میں آیا ہے اس نے اس کائنات سے جانا ہے، اب وہ جائے گا کیسے؟ وہ موت کی صورت میں جائے گا، اسے مرنا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ہر انسان جو پیدا ہونے والا ہے اس نے مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب اس میں آیت کے اگر ہم ترجمے کو دیکھیں تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ ہر پیدا ہونے والی جو جاندار چیز ہے اس نے بے جان ہونا ہے یا اس نے مرنا ہے۔ اسی طرح کیوں؟ اب اس میں احمد ندیم قاسمی صاحب نے جو بات کیا اس میں انداز جو ان کا ہے وہ یوں ہے کہ اب دو طرح کے جو طبقے ہیں، دو طرح کے جو لوگ ہیں اس کائنات میں، ایک تو طبقہ جو ہے وہ عمراء کا طبقہ ہے، امیر لوگوں کا طبقہ ہے، حکام بالا کا طبقہ ہے، اور دوسرا طبقہ ہے غریب عوام کا طبقہ، غریب لوگ۔ تو انہوں نے کہا کہ طبقے تو دونوں موجود ہیں لیکن زندگی دونوں کو نہیں گزارنا آتی، تو کیوں نہ ان لوگوں کو جو ہے وہ زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا جائے۔ اب عمراء کو بھی زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں ہے، کیونکہ اصل زندگی جینے کا مقصد اسی وقت پورا ہوتا ہے کہ جب امیر لوگ جو ہیں وہ اپنے معاشرے میں یا اپنے سماج میں جو ہے وہ غریب لوگوں کی حمایت کریں، ان کا ساتھ دیں، ان کی مدد کریں، لیکن ایسا معاشرے میں بالکل بھی نہیں ہو رہا، اور جب یہ ہو نہیں رہا تو اس کا مطلب کہ وہ ان امیر لوگوں کو یا عمراء کو، حکام بالا کو، حکمرانوں کو جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ غریب لوگ جو ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ ان کو بھی اپنی زندگی گزارنے کا جو ہے وہ سلیقہ نہیں ہے، وہ بھی پیدا ہوئے غریب پیدا ہوئے، اور غریب ہی جو ہے وہ اگر مر جاتے ہیں تو پھر اس کا مقصد کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی جینے کا اصل مقصد ہی نہیں حاصل کیا، ان لوگوں نے جو ہے وہ اپنا جو اصل نظریہ تھا اس کی طرف وہ قائل ہی نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں قائل ہوئے؟ اب غریب لوگ جو ہیں وہ غریب گھر میں پیدا ہوئے، اور غریب گھر میں ہی اگر وہ فوت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو اس کا مطلب کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی کو اصل سے دیکھا ہی نہیں ہے، اپنی زندگی کی حقیقت کو پہچانا ہی نہیں ہے، اس سے آشنا ہی نہیں ہوئے۔ اور وہ کیوں نہیں آشنا ہوئے؟ کیونکہ ان لوگوں کو جو ہے وہ بتایا نہیں گیا، ان کی جو ہے وہ حمایت نہیں کی گئی، ان لوگوں کو سلیقہ بتایا ہی نہیں گیا۔ تو اس میں احمد ندیم قاسمی صاحب نے ایک ہی بات کی ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ زندگی جینے کا جو ہے وہ سلیقہ سکھایا جائے، تاکہ نہ غریب لوگوں کی حق تلفی ہو، نہ ان کی ہڈیوں پر جو ہے وہ ظلم و ستم ہو، نہ ہی جو ہے وہ امیر لوگ جو ہیں وہ عیش و عشرت کی زندگی گزاریں، وہ بھی اعتدال میں اپنی زندگی گزاریں، اور غریب جو ہے یہ بھی اپنی زندگی میں جو ہے بھرپور فائدہ حاصل کر سکے، اور اچھے سلیقے سے اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ اچھے اصول و ضوابط کے ساتھ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلتے ہوئے یہ دونوں طبقے جو ہیں وہ اپنی زندگیاں گزارتے جائیں۔ اور انسانیت کے اسی رویے پر جو ہے وہ اگر بات کی جائے تو غالب نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں بات کی ہے کہ انہوں کا بھی خیال یہی ہے جو احمد ندیم قاسمی صاحب نے بیان کیا، لیکن انداز ان کا تھوڑا سا مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ غالب نے بھی کہہ دیا کہ انسان جو ہے وہ انسان اب نہیں رہا۔ کیوں نہیں رہا؟ کہ اب دکھنے میں تو سارے بندے جو ہیں وہ انسان ہیں، لیکن اصل میں اگر ان کی حقیقت کو دیکھا جائے تو وہ بندے تو سارے ہیں، بندگی میں تو سارے آ رہے ہیں، لیکن انسانیت کے زمرے میں ان میں سے جو ہے وہ کوئی ایک آدھ ہی پہنچتا ہے۔ اسی طرح
دوسرے شاعر نے خوبصورت انداز میں بات کی کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، کہ موت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اور اس کی ہمارے اگر احادیث کے حوالے سے یا قرآنی جو ہے وہ احکامات کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں بھی یہی فیصلہ ہے کہ امیر ہے، غریب ہے، جو بھی انسان جو ہے وہ جس طبقے سے بھی تعلق رکھتا ہے وہ موت سے انکار نہیں کر سکتا۔ موت اٹل ہے، برحق ہے، اور موت کی آغوش میں سبھی نے جانا ہے۔ آج اگر میری باری ہے تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے، اس کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ آج اگر اس کی باری ہے تو اگلی باری جو ہے وہ میری باری ہے۔ کیونکہ موت سے جو ہے وہ کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا۔ موت جو ہے وہ انسان جتنا بھی بھاگ لے یا جتنا بھی جو ہے وہ چلا جائے سائیڈ پہ، جتنا بھی اجتناب کر لے، لیکن موت ایسی ایک چیز ہے کہ اس کا لائحہ عمل کچھ ایسا ہے کہ انسان جتنا بھی دوسری چیزوں سے اجتناب کر لے، لیکن موت جب مقرر ہے کہ فلاں بندے نے مرنا ہے تو موت پھر اس بندے سے جو ہے وہ اجتناب نہیں کرے گی اور جا کر جو ہے وہ اس بندے کو اپنی آغوش میں لے آئے گی۔ اسی طرح جی شعر نمبر اگر 4 ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کیا ہے، شعر نمبر 4 میں یہی بات ہے، دیکھیں جی سماعت فرمائیں کہ حکم سے سچ بھی کرینے سے کہا جائے ندیم، حکم سے سچ بھی کرینے سے کہا جائے ندیم، زخم کو زخم نہیں پھول بتایا جائے۔ اب اس میں احمد ندیم قاسمی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں بات کی ہے کہ نئے دور میں جابر حکمرانوں کی انا پرستی کا تقاضا ہے، ان کی انا ہے، یہ سچ کہنا ہے تو پھر اس کو اس طرح سے کہو کہ جابر کو برا یا ناگوار محسوس نہ ہو، پھر تم زخم کو زخم نہیں پھول بنا کر جو ہے وہ بیان کرو، کہ یعنی کہ اگر تم اپنے جابر حکمرانوں کے سامنے یا سرمایہ دارانہ لوگوں کے سامنے اگر تم حق اور سچ کی بات کرو گے تو پھر وہ بات جو ہے وہ ان کو ایک تلخ حقیقت محسوس ہوگی، انہیں جو ہے وہ ناگوار گزرے گی، کیونکہ ان کی انا کا مقصد ہوتا ہے، ان کی انا کا جو ہے وہ تعلق ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ تو جب ان کی انا کا تقاضا یہ ہے، ان کی انا کا تعلق یہ ہے، ان کی انا کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ان کے سامنے جو ہے وہ حق اور سچ کی یا صحیح اور غلط کی بات نہ کرے، کیونکہ وہ اسی نظریے کے قائل ہوتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ انہی کے نظریے اور انہی کے اصول و ضوابط کو مانے اور انہی کی تقلید کرے۔ جب کوئی بندہ جو ہے وہ ان کی تقلید سے ہٹے گا یا نیا نظریہ پیش کرنے کی کوشش کرے گا تو اس بات سے یا اس خیال سے ان لوگوں کی جو انا ہے پھر اس کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ جب ان کو ٹھیس پہنچتی ہے تو پھر جو نظریہ پیش کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ پھر اس میں نقصان ہے۔ تو احمد ندیم قاسمی صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے ایسی بات کرنی ہے یا ایسا خیال پیش کرنا ہے، اپنے زخموں کو بیان کرنا ہے تو پھر اس کو اس طرح سے بیان کرو کہ وہ زخم بھی پھر زخم نہ محسوس ہوں، ان کو پھول بنا کر پیش کرو۔ مثال کے طور پر حوالے میں اگر دیکھیں کہ حق بات پہ تعزیریں کچھ آج نہیں کوثر، حق بات پہ تعزیریں کچھ آج نہیں کوثر، بے درد زمانے کی یہ ریت پرانی ہے، یعنی کہ حق بات پہ یہ ریت آج کی نہیں ہے یا یہ رسم آج کی نہیں ہے کہ حق اور سچ اور صداقت پر چلنے والے لوگوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچتا ہے یا ان کو جو ہے وہ نقصان دیا جاتا ہے۔ اب اس میں یہی ہے کہ دور آمریت میں بھی لوگوں کو سچ کہنے کی اجازت نہیں تھی، ظالم حکمران اپنی مرضی سے ہی اصول و ضوابط اور قوانین بناتے تھے، اور آج کے دور میں بھی اگر دیکھا جائے، اگر جمہوریت کی بات بھی کی جائے تو آج بھی لوگوں کو سچ کہنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہے۔ جو اصول و ضوابط یا جو قوانین مقرر کر دیے گئے ہیں آج کا بندہ بھی جو ہے وہ انہی کی تقلید کرے گا، انہی کی پیروی کرے گا۔ جب بھی وہ حق اور سچ کے مطابق کوئی نیا اصول یا کوئی نیا نظریہ پیش کرے گا تو پھر اس کو جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اب دوسرا اشارہ دیکھیں آپ دوسری مثال میں، نہ دیکھو کبھی موتیوں کی لڑی، نہ دیکھو کبھی موتیوں کی لڑی، جو دیکھو میری گفتگو کی طرف، یعنی کہ یہ میر تقی میر کا اب انداز دیکھیں کہ موتیوں کی لڑی کو نہ دیکھو،
جو بناوٹی طور پر خوبصورتی ہے اس کو نہ دیکھو۔ اگر تم نے دیکھنا ہے، موتیوں جیسی خوبصورتی دیکھنی ہے، شفافت دیکھنی ہے، نزاکت دیکھنی ہے، تو پھر میری گفتگو کی طرف آؤ۔ اور میر کی گفتگو سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دلی کی ساری تہذیب، دلی کے اجڑنے کے جو اسباب ہیں، دلی کی جو تلخ حقیقتیں ہیں، دلی کے لوگوں پر ہونے والا جو ظلم و ستم ہے، میر نے اپنی ساری کی ساری شاعری میں اسی کی ترجمانی کی ہے۔ اور جب میر نے اپنی شاعری میں اسی کی ترجمانی کی ہے تو پھر میر کی ایک ایک لفظ، یا میر کا ایک جو لفظ ہے، میر کی ایک ایک بات جو ہے وہ تلخ ہے۔ میر نے یوں ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ جب میں دلی میں جو ہے وہ گلیوں میں چلتا ہوں تو پھر مجھے اپنے پاؤں کے نیچے سے ہڈیوں کی اس طرح سے آواز آتی ہے جیسے بندہ جنگل میں چلے تو نیچے سے پتوں کی آواز آتی ہے نا۔ تو میر نے کہہ دیا تھا کہ اب مجھے ہڈیوں کی ہائے افسوس، صد افسوس کہ اب مجھے اپنی دلی میں گلیوں میں چلتے ہوئے نیچے سے اپنے لوگوں کی ہڈیوں کے کرچنے کی کچھ یوں آواز آتی ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اب اسی طرح بات کے آخر میں غالب نے بھی یہی بات کی تھی، بنا کر فقیروں سا ہم بھیس غالب، بنا کر فقیروں سا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ یعنی کہ بس اس دنیا میں جو آ گیا، اگر وہ حق اور سچ پہ نہیں چلتا یا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی نہیں گزارتا، تو پھر اس کی زندگی جو ہے وہ زندگی مل گئی، لیکن اس نے اپنی زندگی کو جینے کا اصل مقصد جو ہے وہ اس کا پورا نہیں کیا۔ پھر اس کی زندگی بے بندگی ہے۔ بے بندگی سے مراد کہ وہ بندہ تو ہے لیکن زندگی اس کی بے بندگی ہوگی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب اس کا کیوں فائدہ نہیں ہے؟ انسان کو جو ہے وہ انسانی زندگی میں فائدہ تو تبھی ہوگا نا جب وہ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے لوگوں کے لیے جینا شروع کر دے۔ پورے کا پورا ادب جو ہے وہ ہمیں یہی درس دیتا ہے، یہی سبق دیتا ہے کہ ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ تو جب زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا ہے تو بچوں پھر ہمیں اس طرح سے اپنی زندگی کو بنانا چاہیے کہ ہم اپنے لیے نہ سوچیں، اپنے لوگوں کے لیے سوچیں، اپنے لوگوں کی حمایت کے لیے سوچیں، اپنے لوگوں کے حق میں بولنے کے لیے سوچیں۔ تو جب ہم اپنا لائحہ عمل یوں بنا لیں گے تو اس وقت ہم اپنی زندگی کا اصل مقصد جو ہے وہ پورا کریں گے۔ کیوں پورا کریں گے؟ کیونکہ یہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی امت کے لیے یا اپنے لوگوں کے لیے جیو۔ کیوں کہا گیا کہ ہر مسلمان جو ہے وہ دوسرے کا جو ہے وہ بھائی ہے، مسلمان آپس میں بہن بھائی؟ تو یہ اسی لیے کہا گیا تھا کہ ہم جو ہیں وہ دوسروں کے دکھ، دوسروں کی کیفیات کو اپنے دکھ اور اپنی کیفیات سمجھیں۔ اپنے لیے اگر جینا ہے تو اس جینے کا کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ تو جی آج کا ہمارا موضوع جو تھا وہ احمد ندیم کاشمی صاحب کی غزل کے حوالے سے تھا، جو اب جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ تو اب نیکسٹ انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اپنے نئے موضوع کے ساتھ۔ تو میری طرف سے جو ہے وہ میرے تمام عزیز طلباء و طالبات کو نیک تمناؤں اور نیک دعاؤں کے ساتھ والسلام، شکریہ، سلامت رہیں۔